جب قاضی ابن ابی لیلہ کو اطلاع ملی کہ ابو حنیفہ نے میرے فیصلے پر تنقید کی ہے تو انہوں نے کوفے کے حاکم کے پاس جا کر شکایت کی کہ ابو حنیفہ ہمیشہ میرے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، میں سرکاری قاضی ہوں، میرے فیصلے پر تنقید کرنے کا مطلب بادشاہ اسلام کے فیصلے پر تنقید کرنا، بادشاہ اسلام کے انتخاب پر تنقید کرنا، اس لیے ابو حنیفہ پر پابندی لگا دی جائے کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہ دیں، کسی کو مسئلہ نہ بتائیں۔ کوفے کے حاکم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور کہا آپ پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ کسی کو فتویٰ نہیں دیں گے، مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ امام اعظم نے فرمایا فتویٰ دینا فرض کفایہ ہے، میرے علاوہ کوفے میں 10 مفتی اور مجتہد موجود ہیں، اگر میں نہیں بھی فتویٰ دوں گا تو بھی دین کا کام رکے گا نہیں، چلتا رہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے طے کر لیا کہ وہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ ان کی بیٹی نے اسی دوران ایک دن روزہ رکھا، دانت سے خون نکلتا رہا، بیٹی بار بار تھوکتی رہی، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد تھوک صاف ہو گیا تو بیٹی نے امام اعظم سے پوچھا ابا جان آج میں روزے سے ہوں اور میرے دانتوں سے خون نکل رہا تھا، بار بار میں تھوکتی رہی، اب خون بالکل صاف ہو چکا ہے، خون کی آمیزش نہیں ہے، اگر میں تھوک کو نکل جاؤں تو میرا روزہ رہے گا کہ فاسد ہو جائے گا۔ امام اعظم سے گھر کی چہار دیواری میں مسئلہ پوچھا گیا، پوچھنے والا کوئی باہری نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہے، اپنے گھر میں مسئلہ بتا دیتے تو کس کو خبر ہوتی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ صرف شریعت کے امام نہیں تقویٰ کے بھی امام تھے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے، اے میری بیٹی مجھ پر پابندی ہے، میں کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتا، تم اپنے بھائی حماد سے پوچھو۔ ابن خلدان نے جب یہ واقعہ لکھا ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ تقویٰ اور طہارت، امانت اور دیانتداری کی امام اعظم نے جو مثال پیش کی ہے پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال نظر نہیں آتی۔ یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ واہ سبحان اللہ۔ امام اعظم کے بارے میں کل بھی پرچار ہو رہا تھا کہ یہ قیاس سے مسئلہ بتاتے ہیں، اور آج بھی غیر مقلدین پرچار کرتے ہیں کہ امام اعظم قیاس سے مسئلہ بتاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے کم قیاس کیا ہے، میری اس گفتگو کو نوٹ کر کے لکھو، سب سے کم قیاس جس امام نے کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام اعظم نے ایک قانون بنایا ہے، جب تک ضعیف حدیث مجھ کو ملتی رہے گی، ضعیف حدیث کے ہوتے ہوئے میں قیاس نہیں کروں گا، ضعیف حدیث ہی پر عمل کر لوں گا۔ حدیث تو ہے، جب تک حدیث مرسل ملتی رہے گی، حدیث مرسل کے ہوتے ہوئے میں قیاس نہیں کروں گا، حدیث مرسل پر عمل کر لوں گا۔ یہ تنہا امام اعظم ہے کہ حدیث ضعیف کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کرتے، حدیث مرسل کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کرتے، جبکہ امام شافعی حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے موقع پر قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک قیاس پر عمل کرتے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے کم قیاس جس امام نے کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ قیاس کی 4 قسمیں ہیں، قیاس مؤثر، قیاس مناسب، قیاس شبہ، قیاس طرد۔ امام اعظم نے صرف قیاس مؤثر پر عمل کیا ہے، باقی قیاس کی تینوں قسموں کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی سارے امام قیاس کی تمام قسموں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ کس نے سب سے کم قیاس کیا ہے؟ اگر کسی نے سب سے کم قیاس کیا ہے تو وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ سب سے کم قیاس امام اعظم نے کیا۔ اس دور کے بہت بڑے امام ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس دور میں امام الہدیٰ کہا جاتا تھا۔ امام باقر اور خاندان نبوت سے ان کا تعلق ہے، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے پوتا ہیں۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدیٰ کے واسطے۔ باقر العلوم ہیں، اس دور میں آپ محدثین کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے،
اور کہا حضور ابو حنیفہ دین میں قیاس بہت کرتے ہیں، اپنی عقل سے اپنی رائے سے نئی نئی باتیں نکالتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ حج کے لیے گئے، پتا چلا امام باقر بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کی زیارت کے لیے امام اعظم حاضر ہوئے اور آپ کے شاگرد رشید عبداللہ ابن مبارک نے تعارف کروایا کہ یہ فقیہ عراق ابو حنیفہ ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقر کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا تو بھی ابو حنیفہ ہو جو اپنی رائے اور قیاس سے میرے دادا جان کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا کہ حضور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی رائے اور قیاس سے رسول پاک کی حدیثوں کو رد کر دے، میں ایسا نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے صفائی پیش کی، لیکن امام باقر نے فرمایا تمہارے بارے میں مسلسل یہ رپورٹ مل رہی ہے کہ تم دین میں قیاس بہت کرتے ہو، اپنی رائے سے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا غلط ہے، اگر کسی خاص مسئلے میں اطلاع ملی ہو تو اس مسئلے کو پیش کیا جائے، میں کتاب و سنت کی دلیلیں اس پر پیش کرتا ہوں، اور اگر عام طور پر یہ بات پہنچی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر حضور اجازت دیں تو کچھ مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام باقر نے اجازت دی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا حضور بتائیں نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ امام باقر نے فرمایا نماز افضل ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو حیض کے زمانے میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، جو روزے چھوٹتے ہیں ان کی قضا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اگر میں اپنی رائے اور قیاس سے فتویٰ دیتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ جب روزوں کی قضا ہو رہی ہے اور نماز روزے سے افضل ہے تو نمازوں کی قضا بدرجہ اولا ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی طبیعت سے اور اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیتا۔ میرے سامنے رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہمیں حیض آتا نمازیں چھوٹتی تو رسول پاک ان نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے، جب روزے چھوٹتے تو رسول پاک ان روزوں کی قضا کا حکم دیتے۔ تو جو امہات المومنین نے فرمایا جو حدیث کہہ رہی ہے اسی کے مطابق تو میں بھی حکم دے رہا ہوں، اسی کے مطابق تو میں بھی فتویٰ دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ حضور بتائیں عورت ضعیف ہے یا مرد؟ صنف نازک ہونے میں کمزور کون ہے؟ عورت کمزور ہے کہ مرد کمزور ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے، صنف نازک ہے۔ پوچھا کہ وراثت میں ڈبل حصہ کس کو ملتا ہے؟ عورت کو ملتا ہے کہ مرد کو ملتا ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اگر میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ عورت کو وراثت میں ڈبل دیا جائے، کیونکہ جو ضعیف اور کمزور ہو اس کو مال کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیتا، میں کتاب اللہ کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مذکر کو دو مؤنث کے برابر دیا جائے گا، ایک میل کو دو فیمیل کے برابر دیا جائے گا۔ وہی فتویٰ تو میں بھی دیتا ہوں۔ پھر پوچھا حضور خفین پر مسح اوپر ہونا چاہیے کہ نیچے ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا اوپر ہونا چاہیے۔ امام اعظم نے فرمایا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ خف کے نیچے تلی میں مسح ہونا چاہیے، کیونکہ نجاست وہیں لگنے کا ڈر ہے، کیچڑ وہیں لگنے کا ڈر ہے، لیکن خفین کے اوپر مسح ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک کی حدیث موجود ہے، رسول پاک کا عمل موجود ہے کہ آپ خفین کے اوپر مسح کرتے تھے۔ وہی فتویٰ تو میں بھی دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ امام باقر کھڑے ہو گئے، امام اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا مبارک ہو اے ابو حنیفہ، جب تک تیرے جیسا امام اس دھرتی پر موجود ہے کوئی رسول پاک کی حدیثوں کو نہیں بدل سکتا، کوئی رسول پاک کی حدیثوں میں تحریف نہیں کر سکتا۔ اس دور کے غیر مقلدین اسی لیے امام اعظم سے چڑھتے ہیں کہ جب جب حدیث کے نام پر یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، گھوٹالا کرتے ہیں، تو امام اعظم کے غلام ان کی چوری کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے چہرے کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خیر الورا کانفرنس، خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب اللہ مصباحی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں واہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دو نہیں
86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کیا. آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، ہم امام اعظم کی پیروی نہیں کریں گے، ہم امام شافعی کے مقلد نہیں بنیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہم خود کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا استنباط اور استخراج کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، لیکن کتنے صحابہ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل نکال پاتے تھے؟ صرف 21 صحابہ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال پاتے تھے، باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے. تو بتاؤ صحابہ نے تقلید کی کہ نہیں تقلید کی؟ جو جس صحابی کے گروپ میں تھا اسی سے پوچھ کر عمل کرتا تھا. گویا صحابہ بھی اپنے سے اوپر والے صحابہ کے مقلد تھے. اس دور میں تقلید شخصی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب سارے صحابہ حق ہیں تو تقلید شخصی کی کیا ضرورت ہے؟ جو جس کے گروپ میں تھا اس سے پوچھ کر مسائل کو سمجھتا تھا اور اس کے اوپر عمل کرتا تھا. 21 صحابہ کتاب و سنت سے مسائل نکال پاتے تھے، باقی صحابہ کتاب و سنت سے مسائل نہیں نکال پاتے. کیا صحابہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ان کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ نہیں تھا؟ ان کی مادری زبان میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، دن رات مشکات نبوت سے حدیثیں سن رہے تھے، ان کے پاس حدیثوں کا خزانہ موجود تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہر آدمی کتاب و سنت میں چھپی ہوئی اللہ و رسول کی مراد کو نہیں تلاش کر سکتا، اس کو متعین نہیں کر سکتا. اللہ جس پر فضل خاص فرماتا ہے، جس کو خاص توفیق سے نوازتا ہے، جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے، وہی دین میں فقیہ بنتا ہے، وہی دین میں مفتی بنتا ہے. واہ سبحان اللہ. ہر آدمی اپنی کوشش اور محنت سے فقیہ اور مفتی نہیں بن سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہوگا. حضور علیہ السلام کے گھر میں 2 بچے پل رہے تھے، 2 چھوٹے بچے. ایک عبداللہ ابن عباس تھے، ایک علی تھے. بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا زیادہ وقت حضور کے حجرے میں گزرتا تھا. ایک مرتبہ ان کے والد حضرت عباس نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو سکھایا کہ بیٹے آج کی رات حضور کے گھر جاؤ اور ان کے حجرے ہی میں رات گزارو، لیکن سونا نہیں، آنکھ کھولے رکھنا اور غور سے دیکھنا حضور رات میں کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کیا کیا حضور کے معمولات ہیں، یہ سب دیکھ کر کے آؤ اور مجھ کو بتاؤ تو میں بھی رات میں ویسے ہی عمل کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس بچے ہی تھے، نبی کے گھر آئے اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی. خالہ سے کوئی پردہ بھی نہیں ہے. اسی حجرے میں قیام فرما ہوئے اور اپنی خالہ سے کہا خالہ جان آج میں آپ کے حجرے ہی میں رہوں گا. انہوں نے فرمایا بیٹے شوق سے رہو. جب عشاء کی نماز ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ کے سونے کا وقت آیا تو گھر میں بستر ایک ہے، تکیہ ایک ہے، مہمان کا انتظام کیسے ہو؟ اور نبی کا کوئی لمبا چوڑا حجرہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اور لمبا آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کا سر چھت میں لگ جائے. گھاس بھوس کی چھت تھی، اس میں نبی کا وقت گزر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے سونے کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سلایا اس کو بھی ذرا غور سے سنیے. تکیہ ایک ہے، سونے والے 3 ہیں، تو تکیہ کا جو لمبا والا حصہ ہوتا ہے اس کے ایک کونے پر سر رکھ کر نبی سوئے، دوسرے کونے پر سر رکھ کر حضرت میمونہ سوئیں اور بیچ میں لڑکے عبداللہ ابن عباس کو سلایا گیا. عبداللہ ابن عباس سونے کے لیے تو گئے نہیں تھے، آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں. جب کچھ رات گزری حضور علیہ السلام چپکے سے اٹھے، دروازہ کھولا اور پیشاب خانے میں تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن عباس بھی چپکے سے اٹھے اور دیکھنے لگے کہ حضور کیا کر رہے ہیں. دیکھا حضور پیشاب خانے میں تشریف لے گئے ہیں. دماغ نے کہا کہ نبی استنجا خانے سے نکلیں گے تو ضرور وضو کے لیے پانی تلاش کریں گے، کیوں نہ میں ہی پہلے سے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دوں تاکہ نبی کو تلاش نہ کرنا پڑے. عبداللہ ابن عباس نے لوٹے میں پانی رکھ کر استنجا خانہ کے سامنے رکھ دیا. حضرت میمونہ بھی سب دیکھ
रही थी। नबी जब बाहर निकले देखा पानी मौजूद है, नबी का दरियाए करम जोश मारने लगा। अल्लाह के नबी खुश हुए, फरमाया किसने पानी रखा? तो मैमूना ने फरमाया कि छोटे बच्चा ने पानी रखा है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पानी रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर दुआ दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह इनको किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और दीन में फकीह बना दे। नबी ये नहीं फरमा रहे हैं कि अहले हदीस बना दे, दीन में फकीह बना दे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अल्लाह ने किताबुल्लाह का इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि सहाबा में सबसे बड़े मुफस्सिर बन गए। तर्जमानुल कुरान आपका लक़ब हुआ, हिब्रुल उम्मत आपका लक़ब हुआ, रईसुल मुफस्सिरीन आपका लक़ब हुआ और फकीह इतने बड़े बने, इतने बड़े बने कि आपको उसी दौर में रासुल फुक़हा कहा जाता था। वो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझको किताबुल्लाह का इल्म इतना अता फरमाया कि अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह की रोशनी में तलाश कर लूंगा कि मेरी ऊँटनी कहाँ है, मेरी रस्सी कहां है। अगर आप किताबुल्लाह में सीवान तलाश करो तो नहीं तलाश कर सकते, हालांकि कुरान में हर चीज का बयान है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, हमने किताबुल्लाह में किसी चीज को नहीं छोड़ा है, हर रत्ब व याबिस को कुरान में बयान कर दिया है। लेकिन समझने के लिए दिमाग चाहिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह में तलाश कर लूंगा मेरी रस्सी कहां है। नबी की दुआ का असर है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते बड़े बड़े सहाबा से ज्यादा फिक़्ह में माहिर हो गए। यहां तक कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाते थे, अपने दौरे खिलाफत में फुक़हा सहाबा को जमा करते थे, किसी जदीद मसले पर फुक़हा से मीटिंग करते थे, सेमिनार करते थे, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने बगल में बिठाते थे। हजरत उबैदा इब्नुल जर्राह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और बड़े बड़े सहाबा ने कहा कि एक नौजवान को आप अपने बगल में बिठाते हैं, अरे इनके जैसे तो हमारे भी बेटे हैं, अगर इनको बैठाते हैं तो हमारे बेटों को क्यों नहीं बैठाते हैं। हजरत उमर ने फरमाया एक दिन मैं इसका जवाब दे दूंगा। फिर एक दिन हजरत उमर ने तमाम सहाबा किराम को बुलाया और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाया, बड़े बड़े फुक़हा सहाबा को बुलाया और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया। मीटिंग शुरू हुई तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया कि आप लोग पहले कहते थे कि इनको आप अपने करीब रखते हैं, इनके जैसे तो हमारे बेटे हैं, उनको क्यों नहीं करीब रखते। तो सुनिए बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम फुक़हा सहाबा को जमा किया, मुअम्मर सहाबा को जमा किया और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपने बगल में रखा और कहा कि पहले आप लोग बताइए, कुरान में एक सूरह मुबारका उतरी है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतहु व राअइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरह मुबारका से आप लोग क्या समझते हैं? तो बड़े बड़े सहाबा हैं, सबने जवाब दिया। किसी ने कहा इसमें फतह मक्का की बशारत दी गई है, किसी ने कहा कि जब फतह मिल जाए और अल्लाह की मदद मिल जाए तो हमें तौबा व इस्तगफार करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी ने कहा कि जब मक्का फतह होगा तो लोग झूक दर झूक इस्लाम में दाखिल होने लगेंगे, इस्लाम को गलबा हासिल होगा, इस्लाम को शौकत हासिल होगी। सब ने अपना अपना जवाब दिया और जो उनके बेटे थे वो तो चुप रहे, उनको बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तुम क्या इसका जवाब देते हो? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मेरा जवाब यह है कि इस सूरह में अल्लाह ने अपने नबी के मौत की खबर दी है कि अब मक्का फतह हो चुका है, लोग इस्लाम में झुक दर झुक दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम को गलबा हासिल हो चुका, इस्लाम को शौकत हासिल हो चुकी, इस्लाम का काम मुकम्मल हो चुका है। जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो काम मुकम्मल हो गया है, अब आपको दुनिया में नहीं रहना है, रब की बारगाह में कूच करना है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ने अपने हबीब की मौत की खबर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जिनकी राय के मुताबिक कुरान में 26 जगहों पर आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, जो उमर ने राय दी उसी को अल्लाह ने पसंद फरमाया और तकरीबन 26
36 जगहों पर हजरत उमर की राय के मुताबिक कुरान का नुज़ूल हुआ। हजरत उमर फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इस सूरह मुबारका का जो मतलब तुमने समझा है, बहुत पहले से मैं यही मतलब समझ रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हर आदमी दीन में फकीह नहीं बन सकता। आदमी अपनी कोशिश और मेहनत से फकीह नहीं बनेगा। फकीह वो होगा जिस पर अल्लाह फजल खास फरमाए, जिसके साथ अल्लाह खैर कसीर का इरादा फरमाए। इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, बड़े बड़े फुक़हा थे, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने जितनी तेजी के साथ मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया है, उस दौर का बड़ा से बड़ा इमाम भी इमाम आजम अबू हनीफा का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लेकिन आज बेशक ये जाहिल गैर मुक़ल्लिदीन जो उर्दू की चंद किताबें पढ़कर अपने आप को मुजतहिद मुतलक समझते हैं, वो समझते हैं कि हम कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज कर लेंगे। कुरान और हदीस से मसला निकालना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े सहाबा ठोकर खा गए, कुरान और हदीस से मसला न निकाल सके। मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करता। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में इशा की नमाज के बाद ही से रमजानुल मुबारक में रोजा स्टार्ट हो जाता था। अभी रोजा तुलुए सुबह सादिक से स्टार्ट होता है, लेकिन इब्तिदाए इस्लाम में इशा की नमाज पढ़ने के बाद रोजा स्टार्ट हो जाता था। खाना पीना, अपनी बीवी से जिमा करना हराम हो जाता था। एक दिन हजरत उमर ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ इशा के बाद जिमा कर लिया। हम लोग गुनाह करते हैं, छुपाते हैं, लेकिन सहाबे किराम से कोई गलती होती थी, नबी की बारगाह में आते थे, नबी के वसीले से तौबा और इस्तगफार करते थे, तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाती थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आए, कहा या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इशा के बाद रमजानुल मुबारक की रात में मैंने अपनी बीवी से जिमा कर लिया है, मेरा क्या हुक्म है, मेरी क्या सजा है? रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कोई जवाब देते कि जिब्रील अमीन नाजिल हो गए और कानून को बदल दिया गया। पहले इशा के बाद ही से रोजा स्टार्ट होता था, अब पूरी रात खाने पीने और बीवी से जमा करने की इजाजत दे दी गई। पुराना कानून मनसूख हो गया, नया कानून नाजिल हुआ। जिब्रील अमीन ने कुरान में एक लंबी चौड़ी आयत करीमा लेकर नबी की बारगाह में हाजिरी दी और पढ़कर सुना दिया, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामी रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। इस आयत करीमा में हुक्म दिया गया कि आज से रोजे की रातों में तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया कि तुम अपनी बीवियों के पास जाओ, खाओ पियो, अपनी बीवियों से जिमा करो, और जो औलाद अल्लाह ने मुकद्दर की है उन औलाद को तलाश करो। अल्लाह को इल्म है कि तुमने अपनी जानों पर खयानत की है, लेकिन तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया है। अब खाओ पियो, कब तक खाओ पियो? उस वक्त तक खाओ पियो जब तक सफेद धागा काले धागे से मुमताज न हो जाए। एक सहाबी रसूल ने इस आयत करीमा के उतरने के बाद अपने तकिया के नीचे एक काला धागा और एक सफेद धागा रख लिया, क्योंकि इस आयत करीमा में फरमाया जा रहा है कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। उस वक्त तक खाओ पियो जब तक सुबह को सफेद धागा काले धागे से मुकम्मल तौर पर इम्तियाज ना हो जाए। सहाबी रसूल ने अपने सिरहाने काला धागा रख लिया, सफेद धागा रख लिया, रात को उठे सेहरी की, उसके बाद हाथ पर काला धागा सफेद धागा रख कर देखते हैं कोई इम्तियाज नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद सेहरी खाना शुरू किया और सो गए। सो करके उठते हैं, फिर हाथ पर सफेद धागा
کالا دھاگا رکھ کر دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. پھر سحری کھانے لگے, رات بھر کھاتے رہے, سوتے رہے, کالا دھاگا سفید دھاگے میں فرق کرتے رہے, لیکن صبح ہو گئی, کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں فرق نہیں ہوا, یہاں تک کہ اجالا پھیل گیا. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ, آپ پر یہ آیت کریمہ اتری ہے کہ اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے, الگ نہ ہو جائے. میں تو رات بھر ملاتا رہا, کھاتا رہا, سوتا رہا, ملاتا رہا, لیکن کالے دھاگے سفید دھاگے میں فرق نہیں پیدا ہوا, یہاں تک کہ دن کا اجالا پھیل گیا. جب یہ سوال کیا تو رسول پاک مسکرانے لگے اور سرکار نے فرمایا تم بہت بھولے ہو, یہاں لفظی معنی مراد نہیں ہے. الخیط الابیض کا معنی سفید دھاگا, الخیط الاسود کا معنی کالا دھاگا. صحابی رسول نے اس کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس وقت تک کھانے کی اجازت ہے جب تک کالے دھاگے اور سفید دھاگے میں امتیاز نہ ہو جائے. لیکن رسول پاک نے جو مطلب بتایا وہ پوری امت کے لیے قابل عمل ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے, تو اس وقت تک کھاؤ جب تک رات باقی ہے, اور جب صبح کا اجالا نکلنے لگے, صبح صادق طلوع ہونے لگے, تو اب کھانے پینے کی اجازت نہیں. ثم اتموا الصیام الی اللیل, اب تو حکم ہے کہ روزے کو غروب آفتاب تک پورا کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابی رسول نے کیا غلط معنی نکالا تھا؟ الخیط الابیض کا معنی تو سفید ہے, الخیط الاسود کا معنی کالا دھاگا ہے, تو انہوں نے کوئی غلط مطلب نہیں نکالا تھا. ڈکشنری میں جو معنی ہے وہی معنی انہوں نے نکالا تھا. لیکن کبھی کبھی جو لفظ کا ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہوتا, اور جو مراد ہے وہاں ہر آدمی کا دماغ نہیں پہنچتا, وہاں اس کا دماغ پہنچتا ہے جس کو اللہ نے فقیہ بنایا ہے, جس کو اللہ نے محقق بنایا ہے. ہر آدمی اللہ و رسول کی مراد کو نہیں پہچان سکتا, بلکہ جو دین میں فقیہ ہوتا ہے وہ اللہ و رسول کی مراد کو سمجھتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مفتی شمشاد صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. واہ واہ.